کہ ہم مرجے کو جو ہے وہ خمس کیوں دیں؟ کیا مرجع جو ہے وہ امام کا جو ہے نمائندہ بنا ہوا ہے اور اس کو ہم خمس سے؟ تو ایک تو مرجع کے نائب امام ہونے سے کیا مراد ہے، یہ ہم گزشتہ سیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ نائب امام ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو اللہ کے رسول سے حدیثیں، اہل بیت علیہ السلام سے حدیثیں ہیں کہ الفقہاء امناء الرسل، کے فقہا جتنے بھی ہیں وہ رسول کے امین ہیں۔ تو یہ عمومی قانون دے دیا گیا کہ جو بھی فقی ہوگا وہ تمام جو رسول آ رہے ہیں ان کا نائب ہے، ان کا امین ہے، اور پھر آگے قیود بھی اس کی ہیں کہ وہ دنیا دار نہ ہو، دنیا میں داخل نہ ہو چکا ہو، بادشاہ کی اطاعت کرنے والا نہ ہو۔ تو جو نیک فقہا ہیں ان کو نیابت کا اور رسولوں کے امین ہونے کا لقب اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے نصیب ہوا، خلیفہ ہونے کا لقب نصیب ہوا۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی دین کو بیان کرے، جو بھی حلال اور حرام کی جو امانت ہے اس کی حفاظت کرے اور لوگوں کو اس تک پہنچائے، تو یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امین کہا جاتا ہے، وکیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ عمومی معنی میں، خصوصی معنی میں نہیں ہے کہ امام نے جو ہے وہ نام لکھ کے دیا ہو کہ سید سستانی یا سید علی خان ملائی میرے نائب ہوں گے، ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں رکھتا۔ اچھا، اب اس سوال کے اوپر آ جائیں کہ کیا یہ بات درست ہے کہ جو ہم خمس دیں گے یہ ہم جو ہے وہ مرجع کو دیں گے، فقیہ کو دیں گے؟ تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں واضح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، کیونکہ ہم عرض آپ کی خدمت میں کرتے آ رہے ہیں کہ امیر المومنین السلام کی یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی پیشن گوئی ہے کہ الناس اعداء مما جاہلوا، کہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو غلط سمجھی ہوئی ہوتی ہیں یا غلط ان کو بتلائی جاتی ہیں، تو اسی وجہ سے جب ان کو چیز غلط بیان کی گئی تو وہ اس کی کیا دشمنی کریں گے۔ جیسے ان کے ذہن میں یہ غلط بات ڈالی گئی کہ جو فقیہ ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے ذہن سے بنا کے تمہیں دین بتلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ پھر لعنت ہے ایسے فقیہ پہ بھی جو اپنی طرف سے دین ہمیں بتلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز کیا انہیں بتلائی گئی؟ انہیں یہ بتلایا گیا کہ بھئی تشیع میں جو اجتہاد ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں کوئی چیز گاڑ کے بتا دو کسی کو، تو وہ کہے گا لعنت ہے ایسے اجتہاد پہ، یہ چیز غلط بیان کی گئی۔ تو ہمیں چیزوں کو حقیقی طور پہ بیان کرنا ضروری ہے۔ خمس کے دو حصے کیے جاتے ہیں جو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کا حصہ ہے، رسول کا حصہ ہے، اور ذی القربہ کا حصہ ہے۔ تو یہ جو تین حصے ہیں یہ امام علیہ السلام کے ہوتے ہیں، اور باقی جو فقراء اور مساکین اور ابن سبیل ہیں یہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ سادات کے ہوتے ہیں۔ اور سادات کی بھی شرائط ہوتی ہیں، ان شرائط میں سے جو بنیادی شرط جو اہل بیت علیہ السلام کی روایت میں بیان کی گئی کہ وہ بندہ ایسا ہو کہ جو کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ القوی، یہ سوی جو روایت میں لفظ استعمال ہوئے، کہ وہ مضبوط انسان ہو، صحت مند ہو، کما سکتا ہو، کمانے کے باوجود وہ نہ کما رہا ہو، تو نہیں، ایسے شخص کو زکوٰۃ وغیرہ اور خمس وغیرہ کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی باقی شرائط ہیں، مثلا وہ نماز کا پابند ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو، جو شرائط زکوٰۃ فطرہ میں آپ سنتے رہتے ہیں مستحقین کی، وہی شرائط یہاں پہ ہیں۔ تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خمس اگر سادات کو دیا جا رہا ہے تو وہ ہر قسم کے سید کو دیا جا رہا ہے، نہیں، بہت سارے سادات کے اوپر خمس حرام ہوتا ہے کیونکہ وہ مستحق ہی نہیں ہوتے۔ جس سید کے سالانہ اخراجات چل رہے ہیں اس کے لیے خمس لینا حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے خمس لینا۔ اور اسی طریقے سے وہ سید کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا، اس کے لیے بھی کیا احتیاط واجب کے طور پہ اسے بھی خمس لینا جائز نہیں ہے۔ تو جو سہم سادات ہے یہ فقط ان مستحق سادات کے لیے ہے کہ جو دین کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، جو نمازی ہوں، کھلم کھلا گناہ نہ کرنے والے ہوں، نہ کہ یہ ہر قسم کے سید کے لیے ہے۔ کوئی اسلام نے ایسا سیٹ اپ بنا لیا ہے کہ اس قوم کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے، چاہے وہ ان کے پاس پیسہ ہو تو پھر بھی آپ ان کو پیسہ دیتے رہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو سہم سادات ہو گیا۔ سہم امام کے اوپر آ جائیں، جو امام کا حصہ ہے۔ امام کا جو حصہ ہے یہ کیا یہ امام جو ہے وہ اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لیتے تھے اور پھر امام جب اس دنیا سے چلے جاتے تھے تو پھر جو ان کی اولاد ہے، ان کی جو بیویاں ہیں، ان میں یہ پھر میراث کے طور پہ تقسیم ہوتا تھا؟ کیا یہ تصور ہے کہ جس طریقے سے کچھ لوگ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے کیا کیا؟ جن لوگوں سے ٹیکس لینا شروع کر دیا، وہ اپنی زندگیوں کو بہتر بنا رہے ہیں اور اپنے لیے وہ ٹیکس لے رہے ہیں، تو گویا کہ ایک بادشاہانہ نظام ہو گیا، جیسے بادشاہ جو ہے وہ ٹیکس لیتا ہے اور پھر اپنی اولادوں کو اور اپنی جو ہے وہ بیویوں کو اور باقیوں کو کیا نوازتا ہے۔ کیا اس طرح کی یہ چیز ہے؟ نہیں، اہل بیت السلام نے اس چیز کو سمجھایا ہے۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کا جو وکیل ہے، امام علی نقی علیہ السلام کا، علی بن راشد، جس طرح وہ کلا ہوتے تھے امام علیہ السلام کے، وہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو یہ بندہ جو ہے وہ آ کے امام علی نقی علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ ان ننوتا بشیء، کہ ہمیں بہت ساری چیزیں دی جاتی تھیں امام کے لیے،
تو اب جو ہے وہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا وہ ابھی میراث تقسیم کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کو بہت ساری چیزیں ملتی تھیں لوگوں کی طرف سے، اموال لوگ آ کے دیتے تھے ان کی خاطر، اور کون اس کا لینے والا ہے؟ علی بن راشد۔ علی بن راشد آ کے امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے سوال رکھ رہا ہے کہ ہمیں یہ مال ملا ہوا ہے، اس کا کیا کرنا ہے؟ کیا یہ میراث میں تقسیم کر دیں ان کے وارثوں میں، جو ان کی اولاد ہے، ان کی بیویاں ہیں، یا جو ہے وہ آپ کو دے دیں؟ کیا اس کا کریں؟ تو امام نے سن وہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ہاذا کان ابی جعفر علیہ السلام عندنا کیف یصنع، جب اس نے یہ سوال کیا نا کہ یہ امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے تھا تو ہم اس کا کیا کریں؟ فقال ما كان لأبي عليه السلام بسبب الإمامة فهو لي وما كان غير ذلك فهو میراث على کتاب اللہ وسنت نبیہ، کہ اس مال میں سے جو امام کو ملا ہے امامت کے سبب سے، وہ تو تم پیسہ سارے کے سارا مجھے لا کے دے دو، وما كان غیر ذلك، اور جو اس کے علاوہ ہے فهو میراث، وہ کیا میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا، وہ پھر امام علیہ السلام کی اولاد اور ان کی ازواج میں میراث کے طور پہ تقسیم ہوگا، لیکن جو امامت کے سبب سے ملا ہے وہ میراث کے طور پہ نہیں ہوگا، فقط وہ میرا حق ہے اور اس کو پھر ہم کیسے صرف کریں گے۔ تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ خمس میں جو سہم امام ہے، جو امام علیہ السلام کا حصہ ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ امام علیہ السلام کی وہ جس طرح سے دیگر ذاتی ملکیت ہوتی ہے اس طرح کی ملکیت بنے، اور پھر امام علیہ السلام جب شہید ہو جائیں تو یہ پھر ان کی ازواج کو اور ان کی اولاد کو میراث کے طور پہ ملتا رہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امام علیہ السلام نے علی بن راشد کو سمجھایا کہ نہیں، بہت سارے اموال جو ہمیں ملتے ہیں وہ بسبب الامامہ، امامت کے سبب سے ملتے ہیں، جیسے خمس ہے، خمس اللہ نے جو ہے وہ اماموں کے لیے رکھا ہے، رسول کے لیے جو رکھا ہے وہ امام کے لیے، جو روایات میں اس کی تشریح کی گئی ہے۔ تو بس نتیجہ کیا نکلا کہ جو خود امام علیہ السلام کو بھی سہم امام ملتا تھا، وہ بھی ان کی اس طرح کی ذاتی ملکیت میں نہیں ہوتا تھا کہ وہ پھر آگے جا کے ان کی اولاد کے لیے اور ان کی ازواج کے لیے میراث بنتا جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قانون سامنے آ گیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام جب ان سے خمس لیتے تھے تو امام علیہ السلام بھی اسی نقطے کو واضح فرماتے تھے۔ عبداللہ بن بکیر کی یہ روایت ہے کہ امام نے فرمایا کہ انی لآخذ من احدکم الدرہم و انی لمن اکثر اہل المدینہ مالا، کہ میں تم سے جو درہم جا لیتا ہوں، تم آ کے درہم دیتے ہو، میں تم سے درہم لے لیتا ہوں، جبکہ میں کیا ہوں؟ لمن اکثر اہل المدینہ مالن، مال کے اعتبار سے مدینہ میں جتنے بھی لوگ ہیں نا، سب سے زیادہ میرے پاس پیسے ہے، میرے پاس مال سب سے زیادہ ہے، اس کے باوجود میں تم سے درہم کیوں لے رہا ہوں، تم سے میں خمس کیوں لے رہا ہوں؟ یعنی لوگوں کو دیکھیں تصور کو واضح کر رہے ہیں، ان کے بنیادی تصور اور کنسیپٹ کو واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو تم سادات کو دیتے ہو، دیگر سادات کو، سہم سادات، اس میں تو ظاہری بات ہے تم یہ دیکھتے ہو کہ مستحق کیا ہے، سید کے پاس بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے، تو میں مدینہ میں سے سب سے زیادہ مال رکھنے والا ہوں، اس کے باوجود تم سے میں لے رہا ہوں یہ پیسہ، یہ خمس لے رہا ہوں، کیوں لے رہا ہوں؟ ما اريد بذلك الا ان تطهروا، میں اس کے ذریعے سے کچھ بھی ارادہ نہیں کرتا مگر فقط ارادہ کیا ہے کہ ان تطہروا، کہ تمہاری پاکیزگی ہو جائے، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ، تمہاری روح پاک ہو جائے، تمہارا مال پاک ہو جائے، تم پاک و پاکیزہ ہو جاؤ، فقط یہ مقصد ہے۔ تو یہاں پہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ ہم جو تم سے اپنا حصہ لیتے ہیں وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی اولاد کی ورثے بنانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، اپنی بیویوں کی جائیدادیں بنانے کے لیے، اس کی خاطر ہم نہیں لیتے، یہ ہم تمہاری طہارت کی خاطر لیتے ہیں کہ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ پاک ہو جاؤ۔ اچھا، تو یہاں سے یہ جب چیز واضح ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خمس جو ہے وہ امام علیہ السلام کی بھی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا، ذاتی ملکیت اس طرح کی نہیں ہوتا، وگرنہ تو پوری کائنات امام کی ملکیت ہے، آپ اور ہم بھی امام کی ملکیت میں۔ امام کے اس طرح کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا کہ امام کے شہید ہو جانے کے بعد یہ جو پیسہ ہے یہ پھر میراث کے طور پہ چلے ان کی ازواج میں اور ان کی اولاد میں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کیا ہوتا ہے؟ امامت کے سبب سے، امامت جو امت کی رہنمائی ہے اس کے سبب سے یہ امام کا حصہ ہوتا ہے، ما کان بسبب الامامت فهو لی، یہ امام کے الفاظ ہیں۔ تو اب جب فقہا آئے ہیں تو کیا فقہا نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو بھی خمس ہوگا وہ ہمارا ہوگا اور ہم کیا ہے اس سے پھر اپنی اولاد کو میراث میں دیں گے، اپنی بیویوں کو میراث میں دیں گے؟ کیا یہ فقہا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ جب یہ امام، اس چیز کا امام کے پاس حق نہیں ہے اور امام اس چیز کو واضح بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہماری میراث کے طور پہ نہیں آتا بھائی، کہ یہ جو ہم پیسہ لیں گے یہ پھر اولاد کے لیے اور ازواج کے لیے میراث بنے گا، جب امام اس کو اس طرح کی ملکیت نہیں بناتے اور امام واضح کرتے ہیں کہ یہ ہماری اس طرح کی ملکیت نہیں ہے کہ یہ پھر ہماری اولاد اور ازواج میں میراث کے طور پہ جائے، تو کیا فقہا یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ہماری ملکیت بن گئی ہے؟
یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر ہے کیا چیز، اصل نقطہ کیا ہے؟ اصل نقطہ وہی ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام نے اس تاجر کو لکھا تھا کہ یہ جو تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں معافی دے دیں اور خمس ہمارے پر معاف کر دیں، یہ ہم معاف نہیں کریں گے۔ پھر امام نے اس کے مصارف بیان کیے کہ خمس آخر خرچ کہاں پہ کیا جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ تو امام نے یہ فرمایا کہ خمس جو ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اوننا علی دیننا، کہ تم ہمارے دین پہ مدد کرو۔ اب دین میں، دین کی مدد کے لیے آپ کو بہتر پتہ ہے کہ دین کی مدد کیسے ہو سکتی ہے۔ مال خدیجہ کی تاریخ آپ نے سنی ہوئی ہے ساری۔ دین کے لیے ظاہری بات ہے علم دین کو پڑھنا ہے، اس کے لیے علماء ہونے ہیں، اس کے لیے طلاب ہونے ہیں، اس کے اوپر تحقیق ہونی ہے، اس کے لیے پروگرام ہونے ہیں، سب چیزوں کے لیے پیسہ چاہیے۔ اہل بیت علیہ السلام کو دین کو پھیلانے کے لیے پیسہ چاہیے، جو دین کو پڑھنے پڑھیں گے آگے چلیں گے ان کے اخراجات کے پیسے چاہیے۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کا بجٹ، تو ملکوں کے ایجوکیشن کے بجٹ ہوتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے وہ اس سے حلال تمہیں کرا دیں گے، تو یہ کوئی ہماری ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں ہے، یہ دین کے مقصد کے لیے ہے، دیگر مومنین کی مدد کے لیے ہے۔ تو ہم کیسے حلال تمہارے لیے قرار دیں کہ تمہیں بالکل چھٹی دے دیں کہ بھی تم خمس ادا نہ کرو؟ نہیں، یہ تمہیں دین کی مدد کرنی ہے۔ تو فقہا نے بھی جب اس چیز کو لکھا تو انہوں نے بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ جو ہے وہ فقیہ کو جا کے دیں گے، آپ کی پر واجب ہے کہ فقیہ کو آپ جا کے دیں، نہیں، ایسا نہیں لکھا۔ اور یہاں پہ میں سید سیستانی دامت اللہ علی کی جو منہاج الصالحین ہے، پہلی جلد ہے اور مسئلہ نمبر 1265 ہے، اس کو میں پڑھنا چاہوں گا عبارت کو، کہ آپ نے فرمایا کہ النصف الراجع للامام علیہ علیہ وعلی آبائہ افضل صلاۃ والسلام، یہ جو آدھا حصہ ہے جو امام کی طرف پلٹتا ہے، یہ آج کے زمانے میں ہم کیا کریں گے؟ یرجع فیہ فی زمان الغائبۃ الی نائبہ، اس میں آپ رجوع کریں گے، اس حصے کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے؟ اس میں آپ رجوع کریں گے امام کے نائب کی طرف۔ امام کا نائب کون ہوتا ہے؟ وَهُوَ الفقیہ، وہ فقیہ ہوتا ہے۔ المأمون، جو امین ہوتا ہے، وہی اللہ کے رسول کے الفاظ سید سیستانی اپنی منہاج میں لکھ رہے ہیں، جو امین ہوتا ہے۔ آگے ایک اور قید کا اضافہ کیا کہ العارف بمصارفہ، کہ جس کے پاس یہ معرفت ہوتی ہے کہ میں نے امام کے حصے کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے، اس کے پاس یہ معرفت ہوتی ہے، تو آپ اس کی طرف رجوع کریں گے۔ اب رجوع کے دو طریقے ہیں، اما بالدفع علیہ الیہ، یا تو آپ کیا کریں کہ یہ سہم امام جو ہے، جو امام کے حصہ ہے، آپ فقیہ کو دے دیں۔ لیکن کون سا فقیہ، یہ آپ نے خود تحقیق کرنی ہے۔ ایک تو فقیہ کیا ہے، کرپٹ نہیں ہونا چاہیے، معمون ہونا چاہیے، امین ہونا چاہیے۔ دوسرا کیا ہے کہ وہ فقیہ ایسا ہو کہ جو جانتا ہو کہ اس کے پیسے کو خرچ کہاں پہ کرنا ہے، اسے یہ بھی پتا ہو، اسے یہ سیرت اہل بیت کا پتا ہو کہ اہل بیت علیہ السلام میں یہ جو امام کا سہم امام ہے یہ کہاں پہ خرچ کیا جاتا تھا۔ تو ایسے فقیہ کے پاس جائیں گے تو آپ کا دو آپشن ہے، پہلا کیا ہے کہ یا تو اس کو دے دیں، دوسرا کیا ہے کہ اول استئذان منہ فی صرفہ، کہ آپ اس سے اجازت لے لیں، اذن لے لیں، آپ کہیں کہ ہم فلاں جگہ پہ فلاں دینی ادارے میں فلاں مومنین کی مدد کے لیے امام کے حصے کو خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہمیں کیا دیتے ہیں، اجازت دیتے ہیں۔ تو لہٰذا فقط لوگوں کو یہ بتلایا گیا کہ جی آپ نے جو ہے وہ فقیہ کو دینا ہے، فقیہ کو دینا واجب ہے، ایسی بات نہیں ہے، آپ خود بھی اسے صرف کر سکتے ہیں، خود بھی آپ اسے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جو ضروری چیز ہے کہ آپ امام سے جا کے اجازت لیں۔ اگر امام موجود نہیں ہے تو پھر جو نائب امام ہے، جو فقیہ ہوتا ہے، اس سے جا کے آپ اجازت لیں، اس سے آپ اجازت لیں گے، اور اجازت لینے کے بعد پھر آپ صرف کر دیں۔ پھر ظاہری بات ہے جب آپ اجازت لیں گے تو آپ بتائیں گے کہ میں یہاں پہ خرچ کرنا چاہ رہا ہوں، تو فقیہ پھر یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ خرچ کر دیجئے۔ تو پھر فقہا کا یہاں پہ ذمہ داری کیا ہوئی؟ فقہا کی یہاں پہ وہی ذمہ داری ہو گئی خمس کے حوالے سے کہ جو امام علیہ السلام کی ذمہ داری ہوتی تھی، کہ جو امام علیہ السلام اپنے وکلاء علی بن راشد اور جو باقی وکلاء تھے ان کو بیان کیا کرتے تھے کہ کہاں پہ خرچ کرنا ہے، یہی ذمہ داری فقہا بھی اٹھا رہے ہیں۔ جیسے امام علیہ السلام جو ہے وہ خمس کے پیسے کی حفاظت کرتے تھے اور اس کو صحیح جگہ پہ خرچ کرتے تھے، ایسے ہی امام سے سیکھ کر جو فقیہ ہے وہ بھی اس کو کہاں پہ خرچ کرے گا، اسی جگہ پہ خرچ کرے گا کہ جو امام علیہ السلام جہاں پہ خرچ فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر سید سیستانی دامت اللہ علی نے یہاں پہ لکھا کہ اگر آج کے زمانے میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ امام کا سہم کہاں پہ خرچ کیا جائے، تو بہترین اور جو سب سے اہم مصرف ہے، وہ من اہم میں مصارف ہی فی ھذا الزمان، تو سب سے جو اہم مصرف ہے اس کو اس کا آج کے زمانے میں، وہ کیا ہے؟ اقامت و دعائم دین ورفع علامہ، کہ دین کی جو بنیادیں ہیں ان کو مضبوط کرنا، دین کو دنیا میں بلند کرنا، شریعت مقدسہ کو پوری دنیا میں پھیلانا،
व नशर क़वाइदिही व अहकामिही, और इसके जो भी अहकाम हैं, जो भी इसके नज़रियात हैं, वो पूरी दुनिया में नशर करना, ये सबसे अहम मकसद है। और ये अहम मकसद क्यों है? क्योंकि आज का ज़माना ऐसा है कि क़ल्ल फ़ीहिल मुर्शिदून वल मुस्तरशिदून, कि इसमें दीन की तरफ रहनुमाई देने वाले और दीन से रहनुमाई लेने वाले बहुत थोड़े हो चुके हैं। जब बहुत थोड़े हो चुके हैं तो आपको इसके लिए बजट क्या है खास करना पड़ेगा। जो इमाम का सहम इमाम है वो ज़्यादा इस पे लगाना पड़ेगा। यानी जब आप किसी मुल्क में देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो खानदगी की जो शरह है, जो तालीम और एजुकेशन है, वो बड़ी बड़ी क्या है, कमज़ोर हो गई है, वो लो स्टैंडर्ड पे चली गई है, तो वहाँ पे आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमतों से, लोगों से, कि आप जो है वो एजुकेशन का बजट क्या करें, ज़्यादा करें। आपसे आप कहते हैं कि भाई क्यों एजुकेशन का बजट ज़्यादा करें? आप कहते हैं क्योंकि ये अहम तरीन ज़रूरत है। इस वक्त फ़र्ज़ करें हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के मुल्क में सबसे अहम तरीन ज़रूरत यह है कि एजुकेशन का बजट ज़्यादा किया जाए, एजुकेशन के लिए ज़्यादा खर्च किया जाए। तो इमाम वसल्लम ये तो सैयद सिस्तानी दामजुल आली भी रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ाद लेते हुए कि जब इमाम रज़ा अलैहि सलाम लिखते हैं कि खुमुस हमारे दीन की मदद है, तो फिर सैयद सिस्तानी भी यही कानून लिखते हैं कि अगर आज के दिन के दौर में आप दीन को फैलाना चाहते हैं तो फिर दीन के लिए आपको क्या पैसा खर्च करना पड़ेगा। और फिर सईसा ने लिखा कि वही अंदर जो फिजा लिखा तमीन मऊनत अहल इल्म, कि जो दीन के काम करेंगे, जो अहले इल्म होंगे, अस्सादिहीन, जो नेक लोग होंगे, कि जो अपने तमाम औकात को उलूम दीनिया के हुसूल में सर्फ कर रहे हैं। अलबाजिलीन अनफुसहुम, जो अपने आप को बदल कर चुके हैं, वक्फ कर चुके हैं, कि वो जो लोग नहीं जानते उनको तालीम देंगे, जो लोग गुमराह हैं उनकी रहनुमाई करेंगे। वह नुस्हिल मोमिनीन, मोमिनीन को नसीहत करेंगे, मोमिनीन को वाज करेंगे, उनकी इस्लाह करेंगे, उनको दीनी तालीम देंगे, उनके लिए जो नफूस हैं उसका तज़किया करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए खर्च करना, ऐसे लोगों के अखराजात को पूरा करना, ये सबसे बेहतरीन और अहम तरीन जो है वो सहम इमाम का मसरफ है। और फिर इसके बाद एहतियात लगाई कि वल अहवतुल लुज़ूमन मुराजअतुल मरजा अल आलम अल मुत्तलि बिजिहातिल आमते। अल अहवतुल लुज़ूमन मुराजअतुल मरजा अल आलम अल मुत्तलि अल जिहातिल आम, कि एहतियात लाजिम क्या है कि आप एक ऐसे मरजा की तरफ जाएं जिसको आप आलम समझते हैं, जो सबसे ज्यादा सीरत अहले बैत को जानने वाला है, और फिर उससे ये भी पता है कि अमूमी तौर पे कहाँ कहाँ पे खर्च करना जो है वो ज़रूरी है, और इस चीज़ की वो मार्फत रखता है, तो आप उसकी तरफ जाएं और उसको अता करें। तो ये आप क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह क्या, आप खुद क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कानून दिया है। वो कानून क्या है कि ला यहिल्लु मालु मरिइन इल्ला बितिबि नफ्सी, कि किसी भी शख्स का माल उस वक्त तक हलाल नहीं होता जब तक आपको इस बात का पता ना हो कि वो बंदा राजी है। जैसे आपके पास किसी बंदे का आप मोबाइल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, किसी के जूते इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपको इस बात का इत्मीनान ना हो कि वो बंदा जो है वो राजी है। इत्मीनान 100% यकीन होना जरूरी है। अगर आप शक में है कि पत्नी वो राजी होगा या राजी नहीं होगा, तो आपके लिए जायज नहीं है कि आप उसके जूते पहन के चले जाएं। यहाँ पे यकीन और इत्मीनान का होना जरूरी होता है कि आपको इस बात का इत्मीनान हो कि वो बंदा क्या होगा, राजी होगा। अब यहाँ पे जब सहम इमाम की बात आती है कि हमने इमाम का माल जो है वो खर्च करना है, हम कहते हैं ठीक है जी हम खुद इमाम का माल खर्च करेंगे। तो अगर तो आपको 100% इस बात का इत्मीनान है कि मैं एक ऐसी जगह पे खर्च करने जा रहा हूँ कि जहाँ पे मेरे इमाम यकीनन राजी होंगे, और मुझे सीरत अहले बैत का ज्यादा पता है, मुझे पता है कि अगर मेरे गांव में भी खर्च करना जरूरी है, गरीबों को देना भी जरूरी है, दीन के लिए देना भी जरूरी है, तो मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ कि इमाम अलैहिस्सलाम की निगाह में कहाँ पे ज्यादा जो है वो खर्च करना है और कौन सी चीज अहम है। अगर तो आप खुद इस चीज को बेहतर जानते हैं और इस बात के ऊपर मुतमईन हैं, तो सैयद खुई ने लिखी ये बात कि फिर तो ये आपके और अल्लाह का मामला है, फिर तो आप उस तरीके खर्च करते हैं। लेकिन इसके बाद लिखा कि नहीं, इंसान के जहन में थोड़ा सा खटका लगा रहता है कि हो सकता है मुझे जो है वो इसके लिए फकीह से, जिसको अहले बैत अलैहिस्सलाम अमीन कहा करते थे, अल फुक़हा उमना और रसुल, जिन्हें अमीन कहा करते थे, जिन्हें खलीफा कहा करते थे, जिन्हें हलाल और हराम के ऊपर अमीन कहा करते थे, जिन की तरफ रुजू का क्या हुक्म दिया करते थे, तो हो सकता है मुझे उनसे पूछना जरूरी हो, क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी जिंदगी में यही सेटअप बनाया हुआ था। हर जो है वो शहर में अपने अपने वकला थे और लोग उन वकला से जाके पूछते थे, उनको कह दिया करते थे, हो सकता है कि मुझे ये देना जरूरी हो। तो जैसे ही आपके जहन में ये शक पैदा होगा कि हो सकता है कि मुझे जो है वो परमिशन लेनी पड़े, हो सकता है कि मुझे इजाजत लेनी पड़े, तो फिर इसका एक ही हल है कि आप अपने शक को खत्म कीजिए।
اور شک کو ختم کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ فقیر سے اجازت لے لیجیے. تو جب آپ اجازت لے لیں گے تو اگر امام زمانہ تشریف لے آتے ہیں، خدا ہم سب کو نصیب کرے، یا آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے اور اگر فرض کریں وہ یہ سوال رکھیں کہ تم نے میرے حصے کے ساتھ کیا کیا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ مولا آپ کی سیرت کو، آپ کی فقہ کو جو سب سے زیادہ جاننے والا تھا، میں نے اس کی اجازت سے خرچ کر دیا ہے، کیونکہ مجھے تو چیزیں نہیں پتہ تھی. ایک آدھی روایت مجھے پتہ ہے، باقی روایات مجھے پتہ نہیں ہے، ان کا سیاق و سباق، قرینہ، باقی روایات مجھے تو کچھ بھی نہیں پتہ. مجھے تو لوگ آدھی آدھی روایتیں دے دیتے ہیں، میں تو پوری تحقیق ہی نہیں کر سکتا. مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کہاں پہ چاہتے ہیں کہ زیادہ خرچ کیا جائے. تو لہٰذا میں نے ایک ایسا فقیر ڈھونڈا کہ جو سب سے زیادہ آپ کے دین کا علم رکھنے والا تھا. میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا، میں مطمئن ہو گیا، میں نے ایسے فقیر کو دے دی، ایسے فقیر کو دے دیا، یا ایسے فقیر کی اجازت سے فلاں جگہ پہ خرچ کر دیا. تو امام علیہ السلام کہیں گے کہ ٹھیک ہے، تم نے بڑا اچھا کام کیا اور احتیاط کے دامن کو اپنایا. لیکن اگر یہ بندہ کہے کہ نہیں مولا مجھے لگا کہ یہ بندہ غریب ہے تو لہٰذا میں نے سارا اس کو دے دیا، تو مولا وہاں پہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایک طرف اگر غریب مومن ہے، ایک طرف جو ہے وہ دین کی مشکل آئی ہوئی ہے، تو دین کی مشکل کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، تو وہاں پہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ بندہ کیا جواب دے گا؟ تو لہٰذا ایک بندہ اپنے امام کے سامنے محفوظ تبھی ہو سکتا ہے کہ وہ جب فقہا سے اجازت لے کر اس چیز کو کیا خرچ کرے گا. اگر وہ فقہا سے اجازت نہیں لیتا اور اپنی مرضی پہ خرچ کرتا ہے، تو پھر اسے امام علیہ السلام کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہاں میں نے آپ کی تمام تر احادیث میں تحقیق کر رکھی تھی، شروع کے اللہ کے رسول سے لے کر آپ کی آخری توقیات تک سارے میرے سامنے تھے، سب میں نے دیکھا کہ آپ کس طریقے سے خون کو استعمال کرتے تھے، اور وہاں سے میں نے نتیجہ نکالا کہ ہاں سب سے بہتر آپشن کیا ہے جس سے آپ راضی ہوں گے، وہ اس جگہ پہ خرچ کریں گے. تو وہ بندہ جو روایات کی کتب کا پورا علم بھی نہیں رکھتا، جس سے تو حدیث کی کتابوں کے 4 نام بھی صحیح طریقے سے یاد نہیں آتے، جو عربی عبارت تک نہیں پڑھ سکتا، صحیح ترجمہ تک نہیں کر سکتا، باقی روایات کو اسے پتہ نہیں ہے، وہ یہ کیسے امام کے سامنے دعویٰ کر سکے گا؟ تو لہٰذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ انسان کو اس بات میں احتیاط کرنی ہوتی ہے. اور سید سستانی اسی وجہ سے احتیاط کا کہتے ہیں کہ آپ کے لیے احتیاط واجب یہ ہے کہ خمس جو امام کا حصہ ہے اس میں ایسے بندے کی طرف رجوع کریں کہ جو سب سے زیادہ سیرت اہل بیت کو جاننے والا ہو، اور اس سے زیادہ پتہ ہو کہ کہاں کہاں پہ خرچ کریں گے، کہ جہاں پہ امام علیہ السلام راضی ہوتے ہیں اور امام کا مقصد ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو خرچ کیا جائے. اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ دنیا میں یہی احتیاط چل رہی ہے. جیسے فرض کریں کہ میں ایک مثال دے دوں کہ آپ کے پاس ایک مومن کا پیسہ پڑا ہوا تھا اور وہ مومن گم ہو گیا، نہیں پتہ چل رہا، اور آپ کیا ہے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ میں اس مومن کے مزاج کو سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں یہ پیسہ جو ہے مجلس پہ خرچ کروں، یا عاشورہ کی مجلس پہ خرچ کروں، یا نیاز پہ خرچ کروں، یا فلاں خطیب کو بلاؤں تو اس کو نیاز کے طور پہ دوں. لیکن ادھر ایک ایسا بندہ موجود ہے کہ جو اس بندے کی ذہنیت کو آپ سے زیادہ سمجھنے والا ہے. فرض کریں اس کا بیٹا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے، جو اس کے ساتھ رہتا تھا، کیونکہ گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کی عقل کیا کہے گی؟ آپ کی عقل کیا کہے گی کہ آپ جو ہے وہ اپنی طرف سے اندازے نہ لگائیں، اس کے گھر کا بندہ موجود ہے یا اس کا گہرا دوست موجود ہے، اس کی اجازت سے آپ کیا صرف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ فرض کریں کہ اگر وہ بندہ بعد میں مل بھی جاتا ہے، آ جاتا ہے، تو آپ اس کو کہہ سکیں کہ بھئی آپ کا پیسہ پڑا ہوا تھا تو آپ چاہتے تھے نیکی پہ خرچ ہو، تو ہم نے آپ کے بیٹے سے کیا ہے پوچھ کے خرچ کیا ہے، کیونکہ وہ زیادہ بہتر جانتا تھا، یا آپ کو جو فلاں گہرا دوست تھا اس کی اجازت سے خرچ کیا ہے. اس طرح کیا ہے آپ نے انتہائی عقل مندوں والا کام کیا ہے. اور اگر آپ نے نہ اس کے بیٹے سے پوچھا، نہ اس کے اس دوست سے پوچھا جو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے، ایسے ہی اپنے اندازے پہ خرچ کر دیا، وہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی کم از کم آپ پوچھتے تو صحیح میرے بیٹے سے کہ میں کہاں پہ چاہتا ہوں کہ میرے پیسے کو کہاں پہ خرچ کیا جائے، پوچھتے تو صحیح آپ کم از کم میرے دوست سے. تو لہٰذا یہاں سے انسانی عقل جو ہے وہ جب ذمہ داری کے اوپر آتی ہے کہ امام کا مال ہے، امام سے اجازت ڈائریکٹ لینا مشکل ہو چکا ہے، ہم امام سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتے، تو لہٰذا ہم اس بندے سے پوچھیں جو امام سے زیادہ قریب ہے، جو امام کی تعلیمات کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، ہم اس سے پوچھ کے خرچ کریں تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور ہماری جو ہے وہ گردن سے یہ ذمہ داری کیا ہے اتر جائے گی اور ادا ہو جائے گی. تو لہٰذا خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ فقیر کو دینا ضروری ہے. تو ہم کہیں گے کہ نہیں، فقیر کو دینا ضروری نہیں ہوتا، نہ یہ فقیر کی کوئی ذاتی ملکیت بنتا ہے، نہ فقط فقیر بلکہ امام علیہ السلام کی بھی یہ اس طرح کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتا کہ وہ ان کی اولاد میں اور ازواج میں میراث کے طور پہ چلے. فقیر کی حیثیت کیا ہے؟ امانت کی حیثیت ہے، امین کی حیثیت ہے، وہ اس امانت کی حفاظت کرتا ہے اور امام علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق اسے وہیں پہ خرچ کرتا ہے کہ جہاں پہ امام کے راضی ہونے کا اسے یقین ہوتا ہے.
تو لہٰذا فقیر کو دینا ضروری نہیں ہے، آپ اس کی اجازت سے صرف کریں۔ تو اس کی اجازت آپ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ اس وجہ سے لے رہے ہیں تاکہ آپ احتیاط کے اوپر عمل کر سکیں، اور کسی ایسے بندے کا مال آپ وہاں پہ خرچ کریں کہ جہاں پہ آپ کو یقین ہو کہ یقیناً اس طریقہ کار کے اوپر تو امام علیہ السلام ہمارے راضی ہوں گے، 100% راضی ہوں گے۔